يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا۔ یہ سورہ نساء کی 3 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئیں، 26، 27، 28۔ پچھلی آیتوں میں محرمات نکاح کا تذکرہ تھا، یعنی وہ عورتیں جن سے نکاح کرنا حرام ہے ان کا ذکر تھا، اور اس کے بعد ان کے علاوہ تمام عورتوں کے حلال ہونے کا بھی ذکر تھا، اور اس کے بعد حلال آزاد مومنہ عورت سے اگر کسی کے اندر نکاح کرنے کی طاقت نہ ہو تو لونڈیوں سے، باندیوں سے نکاح کرنے کا بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اجازت دی، اور اس کی حکمت بھی بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ ایک آزاد کے مقابلے میں لونڈی اور باندی سے نکاح کرنے کو کیوں آپ کو کہہ رہے ہیں۔ اب یہ جو آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی، ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیتوں میں جو حلال اور حرام کے قوانین اور ضابطے بیان کیے اس کی حکمت بیان کرتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کا جو احسان ہے اس احسان کا اللہ تعالیٰ اس میں ذکر کر رہے ہیں۔ فرمایا یرید اللہ لیبین لکم، اللہ چاہتے ہیں کہ تمہارے لیے حلال اور حرام کے احکام وضاحت کے ساتھ بیان کرے۔ لیبین لکم، بینا یبین کے معنی بیان کرنا، بیان کے معنی کیا ہے؟ وضاحت کرنا۔ حلال کیا، حرام کیا، یہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے سامنے کھول کر کے کیا کیا ہے؟ بیان کیا ہے۔ کتنا اللہ کا احسان ہے۔ لیبین لکم، بیان کی بھی 2 قسمیں ہیں، کبھی وضاحت کے ساتھ قرآن کریم میں بیان ہوتا ہے، کبھی بیان تو ہوتا ہے لیکن وضاحت کے ساتھ نہیں ہوتا، بعض آیتوں سے دلالت ملتی ہے، اشارے ملتے ہیں، تو ان احکامات کو کھول کر بیان کرنے والے مجتہدین ہوتے ہیں۔ وضاحت میں ایک اور بات بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بھی کیا کیا گیا ہے؟ بہت سارے احکامات اللہ تعالی نے ہمیں بیان کیے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، آپ کبھی اپنی خواہش سے نہیں بولتے، اللہ کی وحی کی روشنی میں بولتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت سارے احکامات ہمارے سامنے بیان کیے، اور بہت سارے احکامات کا جن کا ذکر قرآن میں بھی ہوتا ہے، حدیث میں بھی ہوتا ہے، لیکن وضاحت کے ساتھ نہیں ہوتا، ان کو واضح کرنے والے اہل علم ہوتے ہیں، مجتہدین ہوتے ہیں، ائمہ مجتہدین ہوتے ہیں۔ ہر کس و ناقص وہاں سے حکم حاصل نہیں کر سکتا، لیکن قیامت تک آنے والے تمام مسائل کا حل قرآن کریم میں موجود ہے، سمجھ رہے؟ ہر کس و ناقص وہاں تک پہنچ نہیں سکتا۔ جیسے سمندر کے گہرائی میں ہیرے، جواہرات، موتیاں وغیرہ سب ہوتے ہیں، ہر کس و ناقص وہاں تک پہنچ کے نہیں لا سکتا، اس کے لیے مہارت کی ضرورت ہے، اس کے لیے باقاعدہ ایک، سمجھ رہے؟ تو اسی قرآن کریم کے بھی احکامات جو اللہ نے بیان کیے، اللہ فرماتا بیان کیے، ہر کس و ناقص وہاں تک پہنچ نہیں سکتا، بعض احکامات ایسے بھی ہوتے ہیں، اسی لیے اللہ نے قرآن کریم میں کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل ذکر سے، اہل علم سے پوچھو، معلوم کرو اگر تمہیں معلوم نہیں ہے۔ ہر ایک بھی معلومات رکھنے والا ضروری نہیں ہے، دنیا میں سے ہوتا ہے کیا 100% مسلمان پورے کے پورے عالم، پورے کے پورے نہیں ہو سکتا، اس لیے اللہ قرآن میں کہتے ہیں معلوم نہیں تو ادھک پرسنگا مت کرو، جو من مانی من مرضی جیسے من میں آیا کر نہ، ان کنتم لا تعلمون فاسألوا اہل الذکر،
علماء سے معلوم کرو، فقہا سے معلوم کرو، ائمہ مجتہدین سے معلوم کرو، ایک قرآن کا حکم ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں کہا واتبع سبیل من اناب الی، ان لوگوں کی اتباع کرو، فالو کرو جو میری طرف متوجہ ہیں۔ سمجھ رہے؟ ڈائریکٹ کی جو بات کرنے والے ہیں وہ ان پڑھ ہیں، جاہل ہیں، گنوار ہیں، نہ سمجھ ہیں، قرآن سے نا واقف ہیں۔ تو قرآن کریم کہتا ہے، اللہ فرماتے ہیں یرید اللہ لیبین لکم، اللہ چاہتے ہیں کہ تمہارے سامنے بیان کر دیں کہ حلال کیا، حرام کیا، جائز کیا، ناجائز کیا، کون سی چیزیں استعمال کر سکتے ہیں، کون سی چیزیں استعمال نہیں کر سکتے، کن کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے، کن کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے، کھول کر کے بیان کیا۔ پچھلی آیت میں آپ دیکھیں کتنے کھول کر کے اللہ نے بیان کر دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے چاہا، اللہ نے بیان کر دیا، یہ اللہ کی مہربانی، اللہ کا احسان ہے۔ فرمایا وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری رہنمائی کرتے ہیں، کن کے طریقے کی؟ فرمایا سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، تم سے پہلے جو لوگ گزر گئے نا، نیک لوگ، اچھے لوگ، اللہ کے ہاں جن کی قبولیت ہوئی، جو مقبول بندے ہیں، ان کے طریقے کی رہنمائی اللہ تعالیٰ کرنا چاہتے ہیں کہ ان کے طریقے پہ چلو، کامیابی ہے۔ کتنے انبیاء گزرے، کتنے انبیاء گزرے جن کا ذکر قرآن میں ہے، ابراہیم علیہ السلام ہے، نوح علیہ السلام ہے، صالح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام۔ صرف انبیاء کا ہی ذکر نہیں ہے، قرآن کریم میں بادشاہوں کا بھی ذکر ہے۔ نیک بادشاہ ذوالقرنین، دنیا کے بیشتر علاقے پر اس کی حکومت تھی، نیک بادشاہ تھا، جیسے سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام۔ یہ نبی بھی تھے، بادشاہ بھی تھے ایک زمانے میں، لیکن اللہ کے نیک بندے تھے۔ ان لوگوں کے طریقے کی اللہ تمہیں رہنمائی کرتے ہیں۔ لقمان نبی نہیں تھے، بہت بڑے نیک انسان تھے، اللہ نے ان کا بھی ذکر کیا ہے کہ انہوں نے کس طرح سے اپنے بچے کی تربیت کی، کس طرح انہوں نے اپنے بچے کو شرک سے بچایا، ان الشرک لظلم عظیم کہہ کر کیا وہ اخلاق کی تعلیم انہوں نے دی، عقائد کی تعلیم دی، اللہ کو پسند آئی وہ بات، ان کا بھی ذکر قرآن میں اللہ نے کیا ہے۔ سورہ لقمان بولنے کی سورت کا نام ہی ہے۔ صرف مردوں کا ہی نہیں، عورتوں کا بھی ذکر ہے، مریم علیہ السلام کا، آسیہ فرعون کی بیوی نیک تھی، جہاں وہ خدائی کا دعویٰ کرتا تھا اس کی بیوی نیک گزری، ذکر ہے قرآن کی سورۃ تحریم میں۔ سورہ مریم بول کے حضرت مریم علیہ السلام کی طرف منسوب کر کے مستقل ایک سورت ہے، صرف مردوں کا ہی نہیں، عورتوں کا بھی ہے، جتنے نیک لوگ گزرے ہیں۔ فرمایا ان لوگوں کے طریقے کی رہنمائی اللہ تمہیں کرتے ہیں کہ ان کے طریقے پہ چلو۔ سب سے پہلا جو سورہ ہے سورہ فاتحہ، اسی میں ہے کیا، جس کو ہم مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ پھر کیا کہا؟ صراط الذین انعمت علیہم، صراط القرآن، صراط الحدیث، قرآن کا، حدیث کا راستہ دکھائیے۔ ہر کس و ناکس کی طاقت نہیں ہے کہ وہ قرآن ڈائریکٹ جا کے پڑھ لے، سمجھ لے، قرآن حدیث ڈائریکٹ پڑھ لے اور سمجھ جائے نا، دعوے کرنے والے بیوقوف ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، کتاب کے ساتھ رہنماؤں کی ضرورت بھی ہے۔ کوئی خالی کتاب پڑھ کے بریانی بنانے والا، ڈاکٹر بنانے نہیں پڑھا، ایسا کوئی ہے جس نے ڈائریکٹ کتاب پڑھ کر ہی کیا بن لیا؟ اس نے کوئی کسی ماہر ڈاکٹر، ماہر انجینئر، ماہر کسی ایڈوکیٹ کے نیچے رہ کر کام نہیں کیا اور فٹ سے بن گیا ماہر ڈاکٹر، ہوا ہے ایسا کبھی؟ تو ماہر عالم کیسے بن سکتا ہے بغیر کسی استاد کے؟ نہیں، ڈائریکٹ۔ اس لیے اللہ نے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ دکھائیے جن کے اوپر آپ کا انعام ہوا۔ یہ یوروپ والے، امریکہ والے نہیں جن کے اوپر انعام ہوا، یا انعام سے مراد قرآن کریم خود کہتا ہے من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ کہیں ہم لوگ کنفیوژن میں مبتلا نہیں ہونا، اس لیے قرآن کریم ساری باتوں کی وضاحت کرتا ہے۔ کون ہے وہ انعمت علیہم؟ فرمایا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین،
4 قسم کے نیک لوگ گزرے ہیں دنیا میں، ان کے طریقے کی رہنمائی قرآن کریم کرتا ہے۔ کچھ بات سمجھ میں آ رہی؟ خالی ترجمہ کر کے آگے بڑھ جاؤ، میں کیا لیاقت میں کیا بولتا تو وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن سنن، سنت کی جمع، سنت تو سنتے رہتے ہیں نا، سنت نبی کا طریقہ، سنن الذین یہ جمع کا صیغہ پلورل، سنن الذین من قبلکم تم سے پہلے جو نیک لوگ گزرے نا ان کے طریقے کی رہنمائی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اسی طرح اللہ پچھلے لوگ جو گزرے ہیں ان میں جو برے لوگ ہیں نا ان کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ وضاحت کرتے ہیں قرآن کریم میں کہ ان کے طریقے پہ مت چلو برباد ہو جاؤ گے، جیسے فرعون کا ذکر ہے، نمرود کا ذکر ہے، نہیں قارون کا ذکر ہے، بڑے بڑے بدماشوں کا ذکر ہے اس میں قرآن کریم میں، ان کا بھی ذکر قرآن کریم نے کیا۔ کیوں کیا؟ ارے کیوں کیا؟ تاکہ ان کے راستے سے ہم بچ سکیں۔ قرآن جہاں جنت کا جہنم کا ذکر کرتا ہے، ایمان والوں کا کافروں کا ذکر کرتا ہے، تو وہیں نیک لوگوں کا اور بدماشوں کا بھی ذکر کرتا ہے۔ کیوں؟ ساری باتیں واضح ہوں انسان کے سامنے، تو کون کس طریقے سے چل کر کامیاب ہوا، کون برباد ہوا۔ تو اس طرح رہنمائی کرنے کے بعد بھی اگر جا کے کھڈے میں آدمی پڑتا ہے جہنم کی طرف سے بدماشوں کے طریقے پہ چلتا ہے، اس سے بڑا بیوقوف اور کون ہو سکتا ہے؟ بات سمجھ۔ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، اللہ کا کتنا احسان ہے، جہاں وہ تمہارے لیے حلال حرام کے جائز ناجائز کے احکامات بیان کرتا ہے، وہاں تمہاری رہنمائی پچھلے لوگ جو گزرے ہیں نا ان کے طور طریقے، ان کے حالات بیان کر کے بھی کرتا ہے۔ وہ کیا کہتا ہے؟ اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق دے۔ فرمایا وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اور اللہ چاہتے ہیں کہ وہ تمہارے طرف رجوع کرے۔ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، تاب یتوب کے معنی رجوع کرنا۔ جب بندے کی طرف اس کی نسبت ہوتی ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے بندہ اپنے گناہوں کی غلطی کا اعتراف کر کے اپنی معافی مانگتا ہے، اللہ مجھے معاف فرما دے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اس کو توبہ بولتے ہیں۔ جب بندہ توبہ کرتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، تو اللہ بھی توبہ کیا کرتے ہیں؟ قبول کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے الفاظ آتے ہیں قرآن کریم میں، تواب، اللہ تواب ہے، تواب الرحیم، اللہ بہت توبہ قبول کرتے ہیں۔ تو وہی ہے یہ بھی، وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اللہ تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں، مطلب تمہارے گناہوں کو معاف کرنے، تمہارے مغفرت کرنے، تمہاری توبہ قبول کرنے۔ وہ بولتے ہیں نا، ہم تو مائل برکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، رہ رہے منزل ہی نہیں۔ اللہ تو انتظار میں کب بندہ توبہ کرے میں اس کی بخشش کر دوں۔ اللہ تو مائل ہے پورے، قرآن حدیث میں ہے نا، یہ ایک بالش تم بڑھو گے، اللہ پورا ایک ہاتھ، باقاعدہ صحیح حدیث ہے، بول بھی نہیں سکتے۔ اللہ کی کتنی بڑی مہربانی، لیکن ہم ایک ہاتھ کیا ایک قدم بھی بڑھنا نہیں چاہتے، تو پھر اللہ کی طرف ہم کچھ کریں تو نا اللہ کی طرف سے مہربانی ہوگی۔ کیا بولتے ہیں؟ اللہ بڑے مہربان ہے۔ قرآن میں فاذکرونی اذکرکم، مجھے تم یاد کرو میں تمہیں یاد کرتا ہوں۔ بندہ بڑا ہے نا، اللہ ہدایت کا راستہ کسے دیتے ہیں؟ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے میں جد و جہد کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، جس طرح دنیا کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں، دین کے لیے محنت کرے، فرمایا لنہدینہم سبلنا، ہم اپنا راستہ کھول دیتے ہیں، راستان راستے، سبلنا سبیل سنگلر، سبل پلولر، راستے کھول دیتے، ایک دو نہیں، رہنمائی کی ہدایت کے راستے، ہدایت ادھر سے بھی ہدایت مل رہی ہے، ادھر سے بھی ہدایت مل رہی ہے، ادھر کتنی۔ آج تو ایسا زمانہ ہے لوگوں کی ایک طرف سے بھی ہدایت ملنا مشکل ہے، ہر طرف سے گمراہی، سچ بولو نہیں کہ یہ کن لوگوں کے لیے جو جد و جہد نہیں کرتے، محنت نہیں کرتے، جو محنت کریں گے قرآن کا وعدہ ہے۔ یہ میں قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہوں، سورہ عنکبوت کی آخری آیت ہے 21ویں پارے میں، سورہ روم سے پہلے، لنہدینہم سبلنا، فرمایا وان اللہ لمع المحسنین، اللہ تو نیکوکاروں کے ساتھ ہے، جو نیک بننا چاہتے، نیکی کرنا چاہتے کرتے ہیں۔ تو ویتوب علیکم، اللہ تو تمہاری طرف متوجہ ہیں۔ واللہ علیم حکیم، فرمایا اللہ بڑے علم والے ہیں، بڑے حکمت والے ہیں، بہت علم ہے اللہ تعالیٰ کو، ہر چیز کا علم ہے، بندے کو علم نہیں ہے، بندے کی عقل ناقص ہے، بندے کی نالج ناقص ہے، سب کچھ انکمپلیٹ ہے۔
تو اللہ اپنے علم کے حساب سے ہم لوگ، اللہ فرماتے تمہارے لیے ہم کیا کر رہے ہیں، احکامات بیان کر، یہ حلال ہے ہاں یہ کرو، یہ حرام ہے اس سے بچو۔ وہ پچھلے زمانے کے لوگوں کو بھی جانتا ہے، اگلے زمانے کے لوگوں کو بھی جانتا ہے، موجودہ زمانے کے لوگوں کو بھی جانتا ہے، حالات کو بھی جانتا ہے، زمانے کو بھی ہر چیز جانتا ہے، کون سے حکم کب فٹ ہونا ہے، کب فٹ نہیں ہونا ہے، قیامت تک چلنا ہے، سب کچھ اس کو علم ہے۔ جو لوگ بولتے ہیں نا اب یہ قرآن حدیث ایسا نہیں ہے کہ یہ چل سکے زمانے کے حساب سے، یہ تو گیا پرانے زمانے میں ختم، اب لیٹسٹ کوئی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے میرے بھائی؟ یہ کلام اللہ کا ہے جسے ہر چیز کا علم ہے، ہر زمانے کا علم ہے، قیامت تک کا، اس کے بعد کا بھی جو حالات آنے والے ہیں، تو اسی حساب سے حکم دیا گیا ہے، قانون بتایا گیا ہے، جائز ناجائز کے مسائل بیان کیے گئے۔ اس لیے اللہ کے علم پر بھروسہ کرو اور پھر کیا کرو، چلتے بنو، سمجھ میں آئے یا نہ آئے، کیونکہ ہمارا علم کیا ہے، انکمپلیٹ، ہماری سمجھ کیا ہے، انکم، سب ناقص۔ کوئی دعویٰ کر سکتا ہے، دعویٰ کر سکتا ہے کہ مجھے ابھی کسی علم کی ضرورت نہیں، بہت بڑا عالم بن گیا میں۔ کتنے بڑے بڑے علماء ہیں نا، کتنے بڑے بڑے علماء، سب سے زیادہ وہ مطالعہ کرتے ہیں قرآن کا، کتابوں کا، حدیث کا، نہیں سمجھے؟ جو جتنا علم والا ہوتا ہے وہ اتنا، وہ بولتے نا خالی گھڑے میں آواز زیادہ، بولتے خالی گھڑے میں آواز زیادہ، جو بھر کر رہتے ہیں نا اس میں آواز نہیں ہوتی۔ وہ جن درختوں میں آپ دیکھیں پھل خوب لگا ہوا ہے، وہ درخت کیا رہتا ہے، جھکا ہوا رہتا ہے۔ کبھی دیکھے جی نا، ہمیں شہر میں رہتے کیا سمجھ میں آئے گی بات، کھیڑے میں دیہات میں رہتے سمجھ میں آتی، اور جس میں پھل نہیں تھا نا، اس کے شاخیں، اس کے ڈالیاں، وہ اکڑ کے رہتا ہے۔ وہ ایسا ہے انسان۔ ہمیں اللہ تعالیٰ عاجزی دے اللہ کے سامنے، جھکنے کی اللہ توفیق دے، تواضع کی توفیق، تکبر سے اللہ بچائے۔ فرمایا واللہ علیم، اللہ علیم بھی ہے، حکیم، اور حکمت والا بھی، اس کا کوئی حکم حکمت سے خالی نہیں ہے۔ تمہارے سمجھ میں بات نہیں، وہ الگ بات ہے، تمہاری سمجھ کتنی بڑی ہے، جو نہیں مجھے سمجھ میں آیا نہیں، مجھے سمجھ میں آنا تبھی میں، وہ کیسے کو جائز نہیں، اس کے پاس نہیں، وہ کیوں، اس میں جائز ہے نا، وہ مذہب میں، وہ دھرم میں، ہمارے دھرم میں کیوں یہ جائز نہیں، ان کے مذہب میں۔ حکیم، اللہ حکیم ہے، اس کا حکم حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ تمہارا کام کیا ہے، اس کی پیروی کرو۔ نہیں، ہم دنیا میں دیکھتے کہ نہیں، ایک ڈاکٹر کو ہم کیا سمجھتے ہیں، بہت بڑا علم والا بھائی، انہیں جیسا بولتا ہے ویسا سنتا ہے۔ کون انہیں؟ حالانکہ انہیں بہت بڑا، سچی بولو لیاقت بھائی، انہیں خود بھی بہت بڑا جانکار ہے، لیکن جب محتاج ہو گیا ہے کہ بیماری آ گئی، ڈاکٹر بولا کون سا صلاح مشورہ دیتا ہے، سب کچھ من وعن مانتا کہ نہیں۔ وہ بولا اب آپ 4 بجے اٹھنا، صبح میں 4 بجے نہیں اٹھیں گے تو آپ تو 20 سال زندہ رہنے والے، خالی 2 مہینے میں تمہیں جائیں گے۔ ویسا کہ صبح اٹھتا ہے، جب اللہ کہتے ہیں تہجد میں، فجر میں اٹھو، نماز پڑھو، وہ سب سمجھ میں نہیں آتی، لیکن وہی ڈاکٹر کی بات جلدی سمجھ میں آتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پڑھتے تھے، ہمیں سب وہ سمجھ میں بات نہیں آتی ہے، لیکن ڈاکٹر بولا صحت مند ہونا ہے تو تہجد کے اس کے ٹائم اٹھ کر کے جاگنگ کرنے، واکنگ کرنے، مٹی کرنے، سب کرنے تیار ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ سچ بولو، کیوں؟ اپنے سے زیادہ اس کو وہ سمجھدار سمجھتا ہے، علم والا سمجھتا ہے، اس کے اوپر بھروسہ کرتا ہے۔ اللہ کرے کہ اللہ ہمیں اللہ کے رسول کے باتوں پر اعتماد کرنے، بھروسہ کرنے اور اس پر چلنے کی توفیق دے۔ بھروسے کی بات ہے، بس اتنا ہی۔ دنیا میں ہم بھروسہ بہت لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں، نہیں گرے تو کھڈے میں جا کے خود بھی جا کے گرتے ہیں۔ ایک نے دغا دیا، دھوکہ دیا، پھر سے اس کے ساتھ دھوکہ کھاتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول جو ہمارا اچھا چاہتے ہیں، ہمارا بھلا چاہتے ہیں، جن کا علم، جن کی حکمت کوئی انتہا نہیں اس کی، پھر بھی ہم کیا کرتے ہیں، مجھے سمجھ میں بات نہیں آئی، ایسا ڈاکٹر کے سامنے بولو دیکھیں گے۔ میں ایک مثال دیا، سمجھ میں آئے نہیں، کتنی باتیں سمجھ میں نہیں آتی، کرتے کہ نہیں، سچی بولو، سمجھ میں کتنی کی باتیں آتی ہے کیا آپ کو؟ ڈاکٹر کی بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن بھروسے کے اوپر چلتے نا، تو قرآن یہی تو کہتا ہے بھروسہ کرو، سمجھ میں آئے نہ آئے، کیونکہ تمہاری سمجھ کیا ہے، ناقص ہے۔ اللہ ہے علیم، اللہ ہے حکیم،
اور وہ علم اور حکمت اللہ نے کس کو دیا ہے؟ انبیاء کو دیا ہے. کہ انبیاء کے بولتے ہیں تو اس میں ہمارے لیے بھلائی ہے، نقصان نہیں ہے. واللہ علیم حکیم. آگے فرمایا دوبارہ تاکیدی طور پہ واللہ یرید ان یتوب علیکم، اللہ چاہتے ہیں کہ ان یتوب علیکم، کہ وہ تمہاری طرف متوجہ ہوں، تبھی تو تمہارے لیے کتنے وضاحت کے ساتھ احکامات بیان کرتے ہیں. تم متوجہ ہو جاؤ، پھر دیکھو اللہ تعالیٰ کی کیا نوازشیں ہوتی ہے. وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا. کیا فرمایا؟ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ، وہ لوگ جو شہوتوں کی اتباع کرتے ہیں، یعنی محض خواہشات نفسانی کے پیچھے چل رہے ہیں. ان کا کام ہی کیا ہے؟ جو من مایا کرنا. دنیا میں ایسے کتنے لوگ ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں پر چلنا نہیں چاہتے. شہوت پرستی ہے ان کے زندگی میں، خواہشات پرستی ہے، خواہش پر چلتے ہیں. اللہ کیا کہتے ہیں، رسول اللہ کیا کہتے ہیں، سچا مذہب کون سا ہے، سچا دین کون سا ہے، اس کی طرف کیوں کوئی دھیان نہیں. شہوت پرستی. فرمایا وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ، جو لوگ شہوت پرستی کرتے ہیں، محض خواہشات نفسانی پر چلتے ہیں، ان تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا، وہ تو تمہیں دور گمراہی کی طرف لے جائیں. وہ چاہتے ہیں، وہ کیا چاہتے ہیں؟ تمہیں دور کر دیں ہدایت سے اور کہاں قریب کر دیں؟ گمراہی کے قریب کر دیں. وہ یہ چاہتے ہیں. فلاں دھرم میں کیا ہے، بھانجی سے نکاح ہو سکتا ہے، بہن سے نکاح ہو سکتا ہے. استغفر اللہ. مجوسی کسے بولتے ہیں؟ یہ آگ کی، ابھی پرسوں مرا نا اکلا، ارے پرسوں مرا نا، انہیں مجوسی آگ کی پرستش کرنے والے، آگ کی انگارے کی. پارسی بولتے ہیں، پارسی. انہوں کیا بولتے ہیں؟ پارسی بولتے ہیں، پارسی. ان میں دیکھیں گے آپ ماں کے ساتھ بھی نکاح کر سکتے ہیں، بیٹی کے ساتھ، بہن کے ساتھ بھی نکاح کر سکتے ہیں. ایسے گندے ذہنیت کے لوگ دنیا میں پائے جاتے ہیں. بہت سارے دھرم میں بھانجی سے نکاح کر سکتے ہیں، پھپھی سے نکاح کر سکتے ہیں، جبکہ ہمارا بھتیجی سے نکاح کر سکتے ہیں. سمجھ رہے؟ حرام ہے اسلام میں. تو شہوت پرست لوگ اس طرح کی باتیں کریں گے کہ ہمارے اس میں تم بھی کہیں اتر مائل. قرآن کریم کے اوپر عمل کرو، قرآن جو بولتا ہے اس کے اوپر عمل کرو. قرآن کہتا ہے کزین بہنیں، پھپھیری بہن، ممیری بہن، خلیری بہن، تائری بہن، چچیری بہن، یہ سب تمہارے لیے جائز ہیں. بعض دھرم والے اس کو ناجائز بولتے ہیں. نہیں، کزی یہ بہن ہی ہے بھائی، یہ بہن کی طرح، جیسے بہن کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں، اسی طرح ہے. ارے وہ کزن بہن ہے، خاص بہن نہیں ہے. اسلام کہتا ہے جائز ہے، ان سے پردہ کرو. شہوت پرست لوگ بولیں گے نہیں بھائی نکاح کرنا ان کے ساتھ جائز نہیں، پردہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں، لے رنگ رنگیاں مناؤ. استغفر اللہ. سمجھ رہے؟ اسلام تمہیں کیا کہتا ہے اس کے اوپر عمل کرو، قرآن کیا کہتا ہے اس کے اوپر عمل کرو. جو شہوت پرست لوگ بولتے ہیں نا ان کی باتوں پر مت آؤ. وہ اللہ کہتے ہیں شہوت پرست لوگ جو چاہتے ہیں کہ تم گمراہ ہو جاؤ، ہدایت سے دور نکل جاؤ، ان کے باتوں میں مت آؤ. تم کیا دیکھو اللہ کیا کہتے ہیں، رسول اللہ کیا کہتے ہیں، اسلام کیا کہتا ہے. سمجھ؟ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا، تو تمہیں دور کر دیں سیدھے راستے سے. یہ شہوت پرست لوگوں کی چاہت ہے. آگے فرمایا یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ چاہتے ہیں تم سے بوجھ ہلکا کر دیں. ذرا غور کرنا، اللہ کیا چاہتے ہیں؟ تم سے بوجھ ہلکا کر دیں. انسان کی کمزوری ہے کیا؟ ارے جنسی کمزوری انسان کی کمزوری. اسلام نے انسان کی جو فطری کمزوری ہے اس کی بھرپور رعایت کی ہے. وہ چاہتا ہے کہ مجھے لڑکی ہو، میں اس کے ساتھ اپنی خواہش پوری کروں. قرآن کہتا ہے ضرور پوری کرو، لیکن اس کے لیے تمہیں کیا کرنا پڑے گا؟ حلال عورتوں کو ڈھونڈنا پڑے گا اور نکاح کرنا پڑے گا، مہر دینا پڑے گا. یہ طریقہ ہے. کچھ پابندیاں ہیں، اس پابندیوں کے ساتھ تم اپنی خواہش بالکل پوری کرو. وہ بھی ایک نہیں، چار عورتوں سے تمہیں نکاح کرنے کی قرآن کریم اجازت دیتا ہے. سمجھ رہے بات؟ تم سے بوجھ ہلکا کرنا چاہتا ہے. خواہش سب کچھ چھوڑ دو، کمائی چھوڑ دو، دھندا چھوڑ دو، بیوی چھوڑ دو، بچوں کو چھوڑ دو، جنگل میں جاؤ. قرآن کریم نہیں کہتا، اسلام نہیں کہتا. اسلام کہتا ہے کمائی بھی کرو، بیوی بھی کرو، بچے بھی کرو. لیکن سب کے لیے قانون ہوتا ہے نا. سچ بولو، بغیر قانون کے کوئی ملک چلتا ہے کیا؟ تو پھر زندگی گزارنے کے لیے پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک بغیر قانون کے کیسے چلا جا سکتا ہے؟ قانون تو چاہیے نا. تو قانون دیا ہے.
حکم دیا ہے، حلال حرام کی تمیز سکھائی ہے قرآن کریم نے، باقی تم کو تمہارے اوپر بوجھ نہیں ڈالا ہے، بوجھ ہلکا کیا ہے۔ اگر قرآن کریم کہتا نہیں نکاح کرنے کی اجازت نہیں، صرف سجدہ کرتے رہو، نماز پڑھتے رہو، کمائی کرنے کی اجازت نہیں، تب بول سکتے کتنا بڑا بوجھ ہے بھائی، کیا ہے یہ دین اسلام سب۔ قرآن کریم ایسا کہتا ہے؟ ارے قرآن کہتا ہے تم کیا کرو، نماز پڑھو اور نماز کے بعد سیدھا زمین میں منتشر ہو جاؤ، روزی کے لیے تلاش کرو۔ قرآن کہتا ہے نکاح کرو، ایک نہیں چار چار سے نکاح کر سکتے، سمجھ رہے؟ اچھا آزاد سے نکاح کرنے کی طاقت نہیں ہے، باندیوں سے نکاح کرو۔ آج کل کے آزاد بھی باندیاں ہے، پرسوں بولا نا، ہم کو اچھا نہیں لگتا نا، سچ بولا۔ آج کل کی آزاد لڑکیاں بھی باندھی ہے کہ نہیں، نوکرانی نہیں ہے، ابھی تم نہ ملتی ہی نہیں انہیں، جب دیکھو تب آفس میں رہتی ہے، ہاں جاب جاب جاب۔ تو شہوت پرستوں کی باتوں میں مت آؤ، اللہ کیا کہتا ہے اس کی آواز، اور اللہ چاہتے ہیں یخفف عنکم، تم سے بوجھ ہلکا کر دے۔ فرمایا وخلق الانسان ضعیفا، انسان تو کمزور پیدا کیا گیا ہے، انسان فطری طور پہ بہت کمزور ہے، بعض جانوروں سے کیڑ مکوڑوں سے بھی کمزور ہے انسان۔ یہ چھوٹا سا بیکٹری اندر آ جائے اوندا پڑتا ہے، بند آڑا پڑتا ہے، کتنا بڑا باڈی والا، کتنا بڑا باڈی بلڈر ہی کیوں نہ ہو، سچی بولو ہے نا، ایسے کسی بڑے بڑے بلڈر لوگوں کو ہم نے دنیا میں دیکھا ہے، ایک زمانے میں بڑے زبردست مسٹر اولمپیا کیا بولتے ہیں پورے ورلڈ میں، آج دیکھو کیسے پڑے ہوئے ہیں، چل نہیں سکتے تک پیر پہ نہیں، ایسے کتنے بلڈر ہیں۔ انسان بہت ضعیف ہے، کس چیز پر آدمی اکڑے، کس چیز پر فخر کرے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کی کمزوریوں کا بھرپور لحاظ کیا ہے، اس کی فطری کمزوریوں کا بھرپور اس کی رعایت کی، اور رعایت کر کے احکامات سنائے، سمجھ رہے؟ ہاں یہ انسان کی کمزوری ہے، اسے ہم کیا بولتے ہیں ویک پوائنٹ، ویکنیس، اس کا ویکنیس۔ انسان کا ویکنیس کیا ہے کہ مرد عورت کا محتاج ہے، نہیں عورت چاہیے اس کو، عورت کس کی محتاج ہے؟ مرد کی محتاج ہے، مرد چاہیے اس کو۔ وہ ایک زمانہ آتا ہے بالغ ہوتے ہی ایک دوسرے کی طرف لوگ مائل ہوتے ہیں، اللہ نے اس کی بھرپور رعایت کی ہے، پتہ ہے کہ بس یہ حلال عورت ہے ان سے کرو، یہ حرام عورت ہے ان کے قریب بھی مت جاؤ، اور کرنے سے پہلے مہر کا انتظام کرو۔ ساری باتیں پچھلی آیتوں میں آ چکی ہیں، بار بار بولنا، لیکن وضاحت کرنا اچھا ہے نا قرآن کریم کی آیتوں، اس لیے میں نے آپ کا اتنا وقت لیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی اللہ کا کلام سمجھنے، پڑھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق اور طاقت عطا فرمائے، آمین آمین۔